بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہاروت و ماروت۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے سے قبل سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 103 کا بامحاورہ ترجمہ اور کچھ ناموں اور اصطلاحات کی وضاحت جاننا ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہ بنی اسرائیل اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان پڑھتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، البتہ یہی شیطان کفر کیا کرتا تھا جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ یہ لوگ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، پس تم کفر اختیار نہ کرو۔ یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پس یہ لوگ ان دو فرشتوں سے وہ سیکھتے جن کے ذریعے انہیں خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہوتی۔ وہ چاہتے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، حالانکہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا اور نفع نہیں پہنچا سکتا تھا، اور بے شک وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جس نے یہ علم اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ چیز کتنی بری تھی، یہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا، اس چیز کی صلاحیت ہوتی کہ یہ کام ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں بہتر ہوتا، ان کو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا۔ ہاروت اور ماروت یہ ان دو فرشتوں کے نام ہیں جو ایک خاص غرض سے انسانوں کے درمیان انسانی شکل و شباہت کے ساتھ رہنے بسنے کے لیے بھیجے گئے تھے اس زمین پر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل اخلاقی مادی لحاظ سے دیوالیہ ہو گیا تھا، معوف ہو گیا تھا اس کا دماغ، تو وہ نظریات و عقائد کے اعتبار سے انتہائی پستیوں میں جا گرے تھے، اور جادو ٹونے تویز کنڈوں اور سفلی عمالات نے اس قوم میں جگہ بنا لی تھی۔ اب یہ قوم شوریدہ بازی اور مداری بن گئے تھے، مداری پن کی انتہا تک پہنچ گئے تھے، اور مداری پن کی خوگر ہوئی اس بات کی طالب ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے سارے کام ہو جایا کریں۔ ان کو یہ تھا کہ یہ تویز کنڈوں سے ہر کام بیٹھے بٹھایا ہو جاتا ہے۔ اسی ذہنیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیاطین انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتے تھے۔ اسرائیل کو بھی شیاطین نے بہکایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور حیرت انگیز طاقتیں جادو اور منتر کا نتیجہ تھیں۔ بس یہی گڑ ہم تمہیں بھی بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ قوم اندھا دھند ان شیاطین فطرت جعلی شوریدہ بازوں کے پیچھے لگی، پھر نہ انہیں اللہ کی کتاب سے کوئی دلچسپی رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے کسی داعی حق کی آواز سننا پسند کی۔ انہیں خدا کی رضا جو ہے وہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مزید آزمائش کے لیے انسانی شکل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت نامی بھیجے۔ انہوں نے ایک طرف سحر و کہانت کی دکان لگائی اور دوسری طرف تمام حجت کے طور پر لوگوں کو متنبہ بھی کرتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہے، اس لیے یہ کفر کی راہ اختیار کر کے تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ لیکن اس قوم کے ذہنوں پر جادو ٹونے سیکھنے کا جنون سوار ہو چکا تھا کہ حق کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یوں بھی مشرک کی کھوپڑی الٹی ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ عملیات اور تویزات پر ہی مصر رہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بے راہ روی میں سب سے زیادہ عمل اور دخل عورت کو تھا۔ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ کسی دوسرے کی حسین و جمیل بیوی کو اس کو جدا کر کے اپنی ملکیت میں کر لینا جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کسی دوسرے کی حسین و جمیل بیوی کو اسے اپنے خاوند سے جدا کر کے اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور اس لیے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی بھی جھاڑ پھونک کا سہارا لینا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بھی ہاروت و ماروت کے ذریعے مرد اور عورت میں جدائی ڈالنے کی تحریض ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے اس قوم کے اخلاقی زوال کو ناپا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی روایات سے بعض مفسرین نے قصہ ہاروت و ماروت کے سلسلے میں زہرا نامی عراقی
کی رقاصہ کا بھی ذکر کیا ہے جو سراپے لغویات اور من گھڑت ہے، ان کی کوئی اصل نہیں بلکہ گھٹیا یہودی ذہن کی اختراع ہے۔ محدثین اور مفسرین نے ان سب اسرائیلی روایات کی تردید کی ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جادو اور سفلی عملات کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی بتا دیا، اگرچہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادو سیکھتے بھی تھے اور جادو کرتے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے خود انہی کا نقصان ہو رہا تھا اور ان برے اعمال میں پھنس کر وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے کچھ عارضی فائدے تو اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے معمولی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو قربان کر دیا۔ یہ ان کے حق میں بہت نقصان دہ تھا۔ اگر وہ اس روش کی بجائے نیکی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تو یقیناً اللہ انہیں بہت بڑا اجر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے